مفتی صاحب، یہ مولانا الیاس صاحب نے کیا ہی کیا ہے؟ 26 تاریخ کو ان کی پیدائش کی اتنی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے کیا ہی کیا ہے اور ان کی پیدائش کی خوشی کیوں منائی جا رہی ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان آزاد کروا کر ہمیں دیا. ہر سال 25 تاریخ کو ان کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے اور پورے ملک میں چھٹی ہوتی ہے. اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلامی احکامات کا ابھی پراپر طور پر نفاذ نہیں ہو سکا، لیکن اس کے لیے بہت ساری تحریکیں وجود میں آئیں، لیکن وہ پھر نسیاں منسیاں ہو گئی. مولانا الیاس صاحب نے جو تحریک برپا کی وہ تحریک تھی اصلاح اعمال کی اور اصلاح عقائد کی، اور وہ اپنے مشن کے اندر بھرپور طریقے سے، بلکہ کئی گنا بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئے کہ انہیں پذیرائی حاصل ہوئی، ان کے پیغام کو پذیرائی حاصل ہوئی. اور اس دور کے اندر جو انہوں نے کام کیا کہ چہار طرف سے بد مذہبیت نے مسلمانوں کو اپنے نرغے میں لیا ہوا تھا، انہوں نے اس نرغے کو کاٹ کے رکھ دیا. یوں ہی لادینیت، ملحدین، یوں ہی لبرل، طرح طرح کے اسلام مخالف نظریات اور پیغامات اور صورتیں انہوں نے ان کے آگے بند باندھا، اور لوگوں کو عقیدے کے تحفظ کے سلسلے میں وہ تعلیم انہوں نے فراہم کی کہ جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر فلاح کا ذریعہ بنے گا. صحیح. یوں ہی اگر ان کے بارے میں کہا جائے انہوں نے کیا ہی کیا ہے، تو عقائد کی اصلاح کے ساتھ اعمال کی درستگی کے لیے جو انہوں نے اصلاحی تحریک برپا کی، آج دنیا کے اندر ان کے لاکھوں نہیں کروڑوں فالوورز ہیں، اور وہ کروڑوں فالوورز جو ہیں در حقیقت وہ اسلام کے مجاہدین ہیں، اور وہ اسلام پسند لوگ ہیں جو اسلام کو پسند کرتے ہیں اور اپنی ذات پر وہ پریکٹیکلی طور پر اسلام کو نافذ کر رہے ہیں. وہ لوگ جو کل تک نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وہ لوگ جو کل تک سود خوری میں مبتلا تھے، رشوت میں مبتلا تھے، حرام کاریوں میں مبتلا تھے، جو اسلام کے اگینسٹ زندگی گزار رہے تھے، انہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیا. یہ کام ہے مولانا الیاس قادری صاحب کا، اور یہ ایک دو نہیں، یہ کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں مثالیں ہیں اس کی. یہ ان کی ذات کا فیض ہے. اور پھر اگر دیکھیں حفاظ تیار کرنا، انہوں نے فیکٹریاں لگا دی پاکستانی دنیا بھر کے اندر، جہاں پروڈکشن تیار ہوگی مذہبی حوالے سے کہ مدارس سے حافظ نکلیں گے، حافظات برآمد ہوں گی. یوں ہی عالم اور عالمات کے لیے مدارس قائم کیے گئے. یوں ہی تخصص فی الفقہ، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفنون، اس کے لیے شعبہ جات قائم کیے گئے. دارالافتاء کا قیام کیا گیا. دنیا بھر میں اگر آپ کو ضرورت ہے آپ آن لائن رابطہ کر سکتے ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، وہ آپ کے شرعی مسائل کی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت مستعد رہتے ہیں. کہ یہ چھوٹا کام ہے؟ پھر اگر کتب کی طرف توجہ کی جائے، پورے پاکستان میں جو اس وقت کام ہو رہا ہے تحریری اعتبار سے، اس تحریری کام کے مقابلے میں اگر دعوت اسلامی کے صرف ایک شعبہ المدینۃ العلمیہ کو رکھ دیا جائے تو بلا مبالغہ میں یہ کہوں گا کہ پورے پاکستان میں اس وقت ہونے والا تحریری کام ایک طرف اور المدینۃ العلمیہ میں ہونے والا کام ایک طرف ہے. بالکل ایسے ہی. اس سلسلے کے اندر جو علمی حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ریسرچ سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، آپ بہار شریعت کو اٹھا کے دیکھیے، اس کے 20 حصے، بہار شریعت کے 20 حصوں کے اندر پھیلے ہوئے ہزارہا مسائل، ان کی تخریج کروانا کیا یہ کوئی آسان کام تھا؟ یہ کارنامہ ہے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آسان الفاظ کے اندر تفسیر صراط الجنان کے نام سے، جو ان کی تربیت یافتہ ایک فرد جن کا نام مفتی قاسم دامت برکاتہم العالیہ ہے، انہوں نے شب و روز کی محنت کے ساتھ اس تفسیر کو مرتب کیا اور مسلمانوں کو وہ تفسیر فراہم کی کہ وہ قرآن پاک پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی. کئی کتب حدیث ہیں جن کی تخریج اور پھر ان کی تبویب اور پھر اس کے ترجمے کا کام ہوا، تو سینکڑوں کتابیں اب تک المدینۃ العلمیہ سے شائع ہو چکی ہیں مسلمانوں کو علمی اعتبار سے مضبوط کرنے کے لیے. یوں ہی اگر ایک اور شعبے کی طرف توجہ کی جائے جسے ماڈرن ایجوکیشن کہتے ہیں، تو وہ اس میں بھی پیچھے نہیں ہے. دنیا بھر میں ماڈرن ایجوکیشن کے لیے دارالمدینہ کا قیام، اور پھر جو ابھی یونیورسٹی ہے اور وہ تکمیلی مراحل کے اندر ہے. کیا یہ کوئی چھوٹا قدم ہے؟ مولانا الیاس قادری صاحب
دامت برکاتہم العالیہ، یہ وہ تنہا شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جس شعبے کی طرف بھی توجہ کی ہے اس شعبے میں آنے والے لوگوں کے لیے ایسی مشعل راہ چھوڑی ہے کہ ان کا کام بے مثال اور بے مثل ہے۔ اور پھر FGRF کے تحت جس طرح حضور کی دکھیاری امت کے لیے گاؤں گوٹھوں میں پہنچنا، ان کی مدد کے لیے ان تک رسائی حاصل کرنا کہ یہ چھوٹا کام ہے۔ دیکھیے ہم لوگوں کا اعتماد بڑی مشکل سے جیت پاتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ لوگ دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی والوں پر اعتماد کرتے ہیں اور انہیں اپنا دھن بھی دیتے ہیں، ان کو اپنا وقت بھی دیتے ہیں، ان کے سپرد اپنی اولاد بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ الیاس قادری پر اعتماد ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ان کو پتہ ہے کہ مولانا الیاس قادری کی خدمت میں اگر اولاد پیش کریں گے، اگر اولاد پیش کی وہ نکمی ہے تو یہ اسے وقت کا عالم بنا کر ہمیں لوٹائیں گے، اگر ان کو ہم مال پیش کرتے ہیں تو یہ ہمارے مال کو درست مصرف کے اندر لگائیں گے، دکھیاری امت کے لیے پیش کریں گے، یہ گاؤں گوڑ جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے یہ وہاں تک پہنچیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر اس پرفتن دور کے اندر جہاں لوگ دین سے دور ہو رہے تھے، رسول اللہ کی تعلیمات سے دور ہو رہے تھے، لوگوں کے اندر حضور کی محبت کو عام کیا اور انہیں مدینے کی یاد میں رونا سکھا دیا، مدینے کی یاد میں تڑپنا سکھا دیا۔ وہ جو کل تک لندن اور پیرس کے خواب دیکھا کرتے تھے اب وہ دعاؤں میں مدینے کی حاضری کو مانگا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ انقلابی کام ہے اور اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اس شخصیت کا کہ جس کا کلام بھی ستھرا ہے، جس کا پیغام بھی ستھرا ہے، جس کی گفتار بھی ستھری ہے، جس کا کردار بھی ستھرا ہے۔ ہم بھی آپ کو گزارش کریں گے کہ اس دور کی عظیم اس علمی روحانی شخصیت سے ضرور فیض حاصل کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اکابر کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔